بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، اس ایک ہی سٹوری میں بہت ساری سٹوریز ہیں۔ وہی بات، ایک تو آپ نے تھمب نیل پہ دیکھ لیا ہوگا نا کہ یہ کیمرے کس نے لگائے، وہ میں بتاؤں گا بہت تفصیل کے ساتھ، یہ کیا چکر کیا تھا، بہت ہی ثبوتوں کے ساتھ، کچھ ایکسکلوسیو ثبوت بھی ہیں میرے پاس۔ دوسرا یہ ہے کہ جناب میں نے کل رات کی ویڈیو میں یہی کہا تھا، ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ آپ پوچھ رہے تھے حکومت کا امیدوار جیتے گا یا پی ڈی ایم کا۔ میں نے کہا نہ حکومت کا جیتے گا نہ پی ڈی ایم کا جیتے گا، کنٹرول ٹاور کا امیدوار جیتے گا، اور جیت گیا۔ ٹھیک ہے، وہاں قومی اسمبلی میں کیا ہوا تھا جب یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر بنے تھے، تو وہاں پر بھی یہی ہوا، بھائی جنہوں نے خان صاحب کو سبق پڑھانا تھا انہوں نے سبق پڑھا لیا۔ یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بندہ یہاں پہ سیدھی بات کرے تو سیدھی بات کے بڑے مسائل بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ مبین، چلو میں کہہ رہا ہوں، میں چلو اس طرح سے قانونی اور آئینی زبان استعمال کر لوں کہ مبینہ طور پر کنٹرول ٹاور کا امیدوار جیت گیا، ادھر بھی ادھر بھی، تو حیرانی کی کون سی بات ہے۔ اچھا اب آ جائیں کہ وہ جو ووٹوں کی ریجیکشن والا، چلیں ایک بات یہ ہے نا کہ وہاں پر جو کہ فاروق نائک صاحب نے بھی پڑھ کے سنایا، جو چسپاں کیا گیا تھا وہ جو ہدایت نامہ اس پولنگ بوتھ کے اوپر، اس کا پہلا، یہ آپ ذرا سن لیجئے، اس کا پہلا نقطہ یہی ہے کہ بیلٹ پیپر پر امیدواروں کے نام درج ہیں، بیلٹ پیپر پر اپنی پسند کے امیدوار والے خانے کے اندر مہر لگائیں۔ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ امیدوار کے نام کے سامنے۔ اب محسن عزیز صاحب نے اپنی طرف سے کو پڑھ لیا۔ اچھا یہی انسٹرکشنز جب سنجرانی صاحب نے انگریزی میں پڑھی تو وہ بھی یہی تھی۔ اس کے بعد جناب یہ ہوا، 7 وارڈ جو مسترد ہوئے نا، مسترد اس وجہ سے ہوئے کہ یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر مہر لگائی گئی، وہ مسترد ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا احسن اقبال صاحب نے سپریم کورٹ کے 2 فیصلے پڑھ کے سنائے، اور اس میں بھی واضح طور پہ یہی لکھا کہ اگر امیدوار کے نام کے اوپر لگ جائے اسٹامپ، اگر امیدوار کے آگے وہ جو نشان بنا ہوتا ہے اس پر لگ جائے، اب اس میں تو نشان تھے ہی نہیں نا، تو وہ ووٹ ویلڈ ہوتا ہے۔ اگر وہ ووٹ آدھا اس خانے میں اور آدھا اس خانے میں یا اس طریقے سے لگ جائے تو پھر وہ ریجیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک۔ لیکن یہاں تو اسی خانے میں لگا، اچھا یوسف رضا گیلانی صاحب کے۔ اب جو یہ کیس ہے، یہ کیس بڑا مضبوط ہے پی ڈی ایم کا، لیکن لٹکا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ بھلے وہ جائیں سپریم کورٹ میں جائیں، آگے جائیں ٹریبونل میں جائیں، یا کنور دلشاد صاحب تو کہہ رہے تھے کہ وہ سپریم کورٹ میں ان کو جانا ہوگا، تو اگر وہ سپریم کورٹ میں جائیں اور ان کے واضح فیصلے بھی پڑھے ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا وہ 2 سال 2.5 سال آرام سے نکال لیں گے۔ کیوں؟ ہمارا نظام ہی ایسا ہے بھائی، یہاں پہ سسٹم ہی ایسا ہے۔ فیصل ووڈا صاحب 2.5 سال نکال گئے، جب ان کو معلوم ہوا کہ بالکل اب میں اگر نہیں جاتا تو میں نااہل ہو جاؤں گا، تو جناب انہوں نے جا کے ریزائن جمع کروا دیا، نااہلی سے بچ گیا۔ وہاں سے انہوں نے آنکھوں میں دھول جھونکے رکھی 2.5 سال، اب وہ سینٹ میں آ گئے اور اپنا یہ ٹائم پورا کر جائیں گے۔ تو یہ اللہ خیر صلاح، یہ ہے ہمارا نظام انصاف، یہ ہیں ہماری عدالتیں، یہ ہے ہمارا سلسلہ۔ تو بے شک وہ سارے کے سارے فیصلے بھی پی ڈی ایم کے موقف کو سپورٹ کر رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے گا کہ ادھر ادھر کتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے فارن فنڈنگ والا، لیکن لٹک رہا ہے نا 6-7 سال، کوئی لٹکوا رہا ہے اس کو۔ اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن کمیشن بہت آزاد ہو گئی ہے، مطلب جہاں تک اس نے آزاد ہونا تھا اتنے تک وہ آزاد ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر جہاں سے آگے اب میں مانوں نا کہ بھائی وہ بالکل ہی آزاد ہے، تو وہ 10 دن کے اندر فارن فنڈنگ کے کیس کا فیصلہ کر سکتا ہے، پوری پارٹی پوری جماعت اڑ جائے گی پی ٹی آئی کی، لیکن وہ نہیں کریں گے ایسا۔ تو یہ پاکستان ہے بھائی، یہاں پر ایسے ہی معاملات چلتے ہوتے ہیں، یہاں پہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اعصاب کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات میں کہہ کے اگلی بات پہ چلا جاؤں، اور میں نے کچھ ثبوت بھی دکھانے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کہہ رہے تھے نا کہ میں نے این او سی لیا ہے، ٹھیک ہے نا، بس رائے بتا رہے تھے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب این او سی، تو جناب آج آپ کو این او سی کا پتہ چل گیا نا۔ آپ کو سارے یہ کہہ رہے تھے، مولانا صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے، اور آپ کو جناب نواز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب آپ کسی پر اعتماد نہ کریں، آپ ایسا نہ کریں، ہم نہ سینٹ الیکشن لڑتے ہیں،
ہم نہ ضمنی لڑتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، اسمبلیوں سے بھی استعفیٰ دیں، آپ سندھ اسمبلی بھی توڑیں، ہم باہر نکلتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن وہ جنہوں نے پھوٹ ڈالنی تھی انہوں نے ڈال لی۔ زرداری صاحب نے کہا آپ میری بات مانیں، زرداری صاحب نے اپنی بات منوائی، اور پھر اس کے بعد آج آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا۔ ابھی آگے دیکھیے گا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جن فیکٹرز نے یہاں پہ رول ادا کیا یوسف رضا گیلانی کو جتوانے میں، یا جن فیکٹرز نے یہاں پہ رول ادا کیا یوسف رضا گیلانی کو ہروانے میں، وہی فیکٹرز ایک نیا سبق پڑھائیں گے جناب کہ بزدار صاحب کو ہٹانا ہے۔ تو یہ خان صاحب نے کل کیوں دھمکی دی تھی کہ اسمبلیاں توڑ دوں گا؟ صرف میں نے کہا تھا نا، یہ دھمکی اپوزیشن کے لیے نہیں ہے، اپوزیشن کے لیے تو یہ چاندی ہو جائے گی، نون لیگ کے لیے، ٹھیک ہے نا، مولانا صاحب کے لیے، ان کے لیے تو ایون ایم کے ایم کے لیے یہ تو چاندی ہو جائے گی کہ اسمبلیاں توڑیں تو ان کی تو ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی پی ٹی آئی کی۔ ابھی ضمنی میں نہیں دیکھ لیا، ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں، تو کیوں آخر انہوں نے کس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا، خان صاحب نے کہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو 20-30 ووٹوں کی لیڈ سے جتوانا تھا، لیکن چونکہ خان صاحب نے شور ڈالا ہے تو ان کی چیخ و پکار کی وجہ سے وہ 5 ووٹوں کی لیڈ سے جو ہے نا، ادھر بھی 7 ریجیکٹ ہوئے ہیں، ادھر بھی 7۔ کیا بات ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، کس طریقے سے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے گا کہ خان صاحب نے کل کیوں دھمکی دی تھی کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ یہ دھمکی اپوزیشن کو نہیں تھی، یہ دھمکی کسی اور کو تھی کہ دیکھو میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، اور پتہ ہے خان صاحب کو کہ اسمبلیاں توڑ دوں گا اور کون آ جائیں گے، آپ کو معلوم ہے کہ وہی آ جائیں گے جن کو آپ نہیں چاہتے، تو پھر آپ توڑوں، اسمبلیاں توڑ دوں۔ تو اب بات یہ ہے کہ وہی ہوتا ہے جہاں پر بہت ساری صورتحال ہے۔ تو زرداری صاحب وہ زمانہ تھا کہ جب رضا ربانی صاحب کو سائیڈ لائن کر کے صادق سنجرانی صاحب کو انہوں نے آگے کیا تھا، اور آج بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی اب صادق سنجرانی صاحب تو قرآن پہ حلف دینے کے لیے تیار تھے کہ میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو بھائی آپ چپ کیوں رہے اتنا عرصہ، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے نا کہ جیسے سنجرانی صاحب مکر گئے تو آپ کہتے نا کہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاؤں گا، تو اب آپ کیوں نہیں ہوتے؟ اب آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں نا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے وعدہ خلافی کی ہے، لیکن وہ بات آپ نے آج نکالی ہے 2.5 سال بعد، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو اس طرح یہ ایسے ہوتا ہے، مقافات عمل ہوتا ہے، یہی چیز ہوتی ہے۔ زرداری صاحب ہر وقت ہر طریقے سے وہ والے اپنا حساب کتاب نہیں چلتا جو آپ چلانا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جس طریقے سے آپ کو منع کرتے رہے کہ آپ ایسا نہ کیجئے، لیکن آپ نہیں رہے، آپ نے کہا نہیں جی آپ میری بات مانیں، میں آپ کو فلاں کر کے دکھا دوں گا، یہ کر کے دکھا دوں گا۔ انہوں نے دکھا دیا آپ کو کہ کس طریقے سے کہ آپ اطمینان سے رہیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ اب بات وہی ہے کہ وہ چلائیں گے کہ کس طریقے سے تحریک عدم اعتماد آنی ہے پنجاب میں، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ کو میں کہوں کہ اگر سنجرانی صاحب آج جیسے وہ اشارہ دے رہے تھے پی ڈی ایم والے کہ اگر سنجرانی صاحب کے اگینسٹ وہ تحریک عدم اعتماد بھی لے آتے ہیں، وہ 10 دفعہ لے آئیں، ان کے 64 ممبران تھے، ان کو 50 کر دیا کرنے والوں نے، اور اب تو 2-3 ممبران کا فرق ہے، اب تو 10 دفعہ بھی لے آئیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو آج کریں گے۔ آپ لے جائیں سپریم کورٹ، وہ لٹکا رہے گا معاملہ، کئی معاملات ابھی تک وہ لٹک نہیں رہا، بی آر ٹی والا لٹک رہا ہے یا نہیں لٹک رہا، ابھی تک فارن فنڈنگ لٹکا ہوا ہے نا، ابھی تک مالم جبہ لٹکا ہوا ہے نا۔ تو بات اس طرح سے جب لٹکانا ہوگا جن لٹکانے والوں نے تو وہ لٹکائے رکھتے ہیں، اس میں کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے، ایسی کوئی عجوبہ نہیں ہے کسی قسم کا۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اوپن کرا دیں، میں کہتا ہوں جب تک یہ مداخلت نہیں ختم ہوتی آپ اوپن نہیں، آپ کچھ بھی کرا لیں، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں ٹیکنالوجی، یہ بی آر ٹی یہ آر ٹی ایس کیا تھا؟ یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی تو کیا تھی؟ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا یا نہیں بیٹھ گیا تھا؟ 2018 کے الیکشن میں بیٹھ گیا تھا نا۔ اسی طرح سے ٹیکنالوجی بیٹھ جاتی ہوتی ہے، جب نیت بیٹھ جاتی ہے تو ٹیکنالوجی پہلے بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مسئلہ کہنے کا یہ نیت کا، تو آپ 1000 طرح کی ٹیکنالوجی لے آئیں، لیکن جب آپ کی نیت نہیں ہوگی تو وہ ٹیکنالوجی بیٹھ جائے گی۔ آپ اوپن کروا لیں، میں کہتا ہوں چیلنج ہے، اوپن کروا لیں، اس کا 226 میں ترمیم کر لیں اور اوپن بیلٹ کروا لیں۔ 10 بندوں کو کہنے والوں نے کہہ دینا ہے کہ تم غیر حاضر ہو جاؤ، اور اگر وہی 10 بندے غیر حاضر جو مبینہ طور پہ جنہوں نے اٹھا کے کنٹینرز میں بند کر دیا تو وہ غیر حاضر نہیں کروا سکتے لوگوں کو۔
تو بھائی میرے بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر تو پھر وہی والی بات ہوئی نا، پھر وہی بیانیہ، تو پھر وہ نواز شریف صاحب والا آ گیا نا، پھر بیانیہ تو وہی مریم نواز صاحبہ والا آ گیا نا، وہی تو بیانیہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو فلاں کو غیر سیاسی عناصر کو کنٹرول ٹاور کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، وہ آپ سائیڈ لائن ہو جائیں. تو پھر وہی اگر اسی مداخلت، مریم نواز تو چیخ کے کہتی رہیں کہ آپ انہی عناصر کے پاس نہ جائیں جن عناصر کو ہم سیاست سے ہٹانا چاہتے ہیں. اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. میرا خیال آپ سمجھ، وہ طلال چودھری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ داری صاحب یا بلاول صاحب نیوٹرل کا مزہ آیا اب آپ کو؟ جی بالکل مزہ آیا ہوگا نیوٹرل کا. گیلانی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ وہ نیوٹرل ہیں، تو وہ یہ کیسے نیوٹرل ہیں کہ آپ کے ساتھ ریجیکٹ ہو گئے، اور وہ ریجیکٹ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن کی اپنے اسمبلی کے سیکرٹری کی ہدایات کے مطابق آپ کے وہ ریجیکٹ ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. وہ ریجیکٹ محسن عزیز صاحب نے کہاں سے وہ پڑھا، وہ اس کا پتہ ہی کوئی نہیں انہوں نے کدھر سے پڑھا. جو ہدایت نامہ لگا ہوا ہے، چسپاں کیا ہوا ہے پولنگ بوتھ پر، اس ہدایت، میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اس ہدایت نامے کے مطابق آپ کا ووٹ ریجیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. جو سپریم کورٹ کے فیصلے پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں، احسان اقبال صاحب نے بھی پڑھ کے سنائے ہیں، ان کے مطابق بھی آپ کا ووٹ ریجیکٹ نہیں ہو سکتا. لیکن ہو گیا ہے. اب آپ جائیے سپریم کورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2-2.5 سال اسی طرح سے لٹکتا رہے گا. صادق سنجرانی صاحب نکل جائیں گے. جیسے فیصل ووڈا صاحب کو ہوا کہ میں نااہل ہوتا ہوں، وہ چلے گئے، انہوں نے ریزائن دے دیا. ریزائن جیسے دیا وہ ادھر سے چھلانگ ماری، انہوں نے وہ سینٹ میں آ گئے خیر سے. تو اب ادھر بھی دھول جھونکتے رہے، ادھر بھی دھول جھونکیں گے اسی طریقے سے. اب وہ نااہل نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے بھائی ریزائن کر دیا، اور ساتھ جھوٹا بیان حلفی بھی جمع کروایا. اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا ہے فیصل ووڈا نے، اور اس کا الیکشن کمیشن ذرا فیصلہ کر دے نا ٹائم پہ، بہت آزاد ہے نا الیکشن کمیشن، اس کا ٹائم پہ فیصلہ کرے کہ جناب کہ انہوں نے جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا ہے، اس کی ویریفیکیشن کرانا کون سا مشکل ہے. لیکن جہاں پہ چیزیں کنٹرول ہی کہیں اور سے ہو رہی ہو، پھر ہم کہتے ہیں جناب انڈیا کیوں آگے نکل گیا، اپنا بنگلہ دیش کیوں آگے نکل، ہم سے تو افغانستان آگے نکل گیا بھائی. انڈیا تو اور بنگلہ دیش تو بڑی بات ہے، ٹھیک ہو گیا نا. تو بات یہ ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں فلاں کیوں آگے نکل گیا. وہاں وہ اس لیے آگے نکل گیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ ان فورسز کی الیکشن میں یا الیکشن کمیشن میں یا اس قسم کی چیزوں میں کوئی مداخلت ہے نہیں. اب آپ آ جائیں جناب وہ سیکیورٹی کیمروں پر، ٹھیک ہے. اچھا سیکیورٹی کیمرے، وہ کیمرے خفیہ کیمرے کس نے لگائے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ خفیہ کیمرے، خیر وہ تو جس نے بھی لگائے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پوری. لیکن ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، اور ڈیولپمنٹ ابھی دو تین دن پہلے ہوئی، 9 مارچ کو، ٹھیک ہے، 9 مارچ 2021. 12 کو تھا یہ الیکشن. یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایک اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ذرا سنیے گا، بہت ہی دلچسپ بات ہے. The competent authority has been pleased to appoint Mr. Wajahat Afzal, son of Muhammad Afzal, as additional sergeant at arms BS 18 on contract basis for a period of 1 year in Senate Secretariat, Islamabad, without advertisement under Rule 17 of Senate Secretariat Service Rules 2017 with effect from 9 March 2021. یہ جناب ان کو لگایا گیا چیئرمین صاحب کی مرضی کے مطابق اجازت لے کر، اور چیئرمین صاحب کو پوری ایک اختیار ہوتا ہے کہ وہ جناب رولز کو ادھر ادھر کر کے ان کی رولز کی پرواہ نہ کیے بغیر، یہ ان کا اختیار ہے، ٹھیک ہے نا. ایڈورٹائز بھی نہیں کی گئی، پوسٹ کا اشتہار بھی نہیں دیا گیا، ایک صاحب کو لگایا گیا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ صاحب ریٹائرڈ میجر ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان صاحب کا تعلق چکوال سے ہے، ٹھیک ہے نا. اور انہی صاحب کو BS 18 پر ایک بھاری پیکج پر لگایا گیا، اور ابھی 9 مارچ کو لگایا گیا، جس کا نوٹیفیکیشن میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، ٹھیک ہو گیا نا. 9 مارچ کو لگایا گیا ہے جناب، اور ان کو سیکیورٹی کا ہیڈ بنایا گیا، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں میرے پاس ان کا سی وی بھی ہے، ان صاحب کا سی وی بھی ہے. ان کا جو موجودہ پتہ ہے وہ اسلام آباد کا لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ پتہ اور یہ بتانا یہ جرنلسٹک ایتھکس کے خلاف ہے، وہ میں پتہ نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہو گیا. تو یہ انہوں نے خود لکھ رہے ہیں اپنے سی وی میں کہ میرا 27 سال کا ایکسپیرینس ہے پاکستان آرمی کا،
ٹھیک ہے، اور خود وہ لکھ رہے ہیں سی وی میں کہ بی ایس سی کیا ہے فرام پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے، انہوں نے بی ایس سی بھی کیا ہے۔ اب وہ میجر ریٹائر ہوئے ہیں یا کرنل ریٹائر ہوئے ہیں، جو بھی ہوئے ہیں، اب یہ اس سے تو ایک چیز تو بالکل واضح ہو گئی ان کا۔ اب اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ کس کے پاس چابیاں تھیں، کس کے، اور اس کا بھی نتیجہ نہیں نکلنا۔ یہ کیمرے بھی جو خفیہ لگے، جس کا پورے کا پورا یہی تھا صورتحال کہ جناب وہاں پہ کیا ہونا ہے، اور کس طریقے سے بیلٹ پیپر کے اوپر، اور کس طریقے سے جناب جن نے پکا کام کیا انہوں نے پکا کر لیا، پھر بھی کر لیا، ٹھیک ہو گیا نا، اور کس طریقے سے جناب بیلٹ پیپر کے اوپر بھی کیمرے لگے، کس طریقے سے چہرے کے اوپر بھی کیمرے لگے۔ تو جناب اب دیکھتے ہیں کہ وہ لانگ مارچ کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی، کیونکہ یہی اتمام حجت ہوا تھا، یہی مولانا صاحب نے بھی اور نواز شریف صاحب نے بھی، ان ساروں نے اتمام حجت کیا کہ چلو جی دیکھتے ہیں، سمجھ آگئی نا، دیکھ لیتے ہیں کہ آپ بھی دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب جو لانگ مارچ 26 کو ہوگا، اب یہی ہونا چاہیے جو کہہ رہے ہیں نون لیگ اور مولانا صاحب کہ جی وہ پورا فل فلیج فارم میں ہوگا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو آنا پڑے گا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی، ہر صورت آنا پڑے گا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس لانگ مارچ میں، اب دیکھتے ہیں کہ اس لانگ مارچ کو کس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس لانگ مارچ کے حساب سے کیا کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب پھر بھی وہی مصلحت پسندی اور پھر بھی وہ مفاہمت کے بادشاہ صاحب بنتے ہیں، یا اب کی بار وہ مزاحمت کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جلد ہی سامنے آئیں گی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔